اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس آج قرآن کریم کے احکام کے بارے میں ہے۔ ہم نے گزشتہ روز مسجد کے احکام کو پڑھا، جس میں چند امور ایسے تھے مسجد کے احکام میں، مثلا جو حرام ہیں۔ بتایا تھا کہ احتیاط واجب کی بنا پر مسجد کو سونے سے مزین کرنا یا اس میں جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا، مسجد کو فروخت کرنا خواہ بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ہو، نجس کرنا مسجد کو، اگر نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا واجب ہے، مسجد کی خاک اور ریت وغیرہ لے جانا۔ مسجد کے سلسلے میں چند امور مستحب ہیں۔ سب سے پہلے آنا اور سب سے آخر میں جانا۔ سب سے پہلے مسجد میں آنا مستحب ہے اور سب سے بعد میں جانا مستحب ہے۔ مسجد میں روشنی کرنا، صفائی کرنا، داخل ہوتے وقت پہلے داہنا پیر اندر رکھنا، نکلتے وقت پہلے بایاں پیر باہر رکھنا، مسجد میں آنے کے بعد تحیت مسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرنا، تحیت مسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کرنا، اپنے کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے پہن کر جانا اور خوشبو لگانا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ مستحبات تھے مسجد کے لیے، جو مستحبات میں بیان کیا گیا ہے۔ چند چیزیں مسجد کے سلسلے میں مکروہ ہیں جن کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ نمبر 1، مسجد کی چھت سے اونچے مینار بنانا، نماز پڑھے بغیر مسجد کو راستہ بنا کر گزرنا، مسجد میں تھوکنا، ناک سنکنا صاف کرنا، مسجد میں تھوکنا یا ناک صاف کرنا، مسجد میں سونا مگر یہ کہ مجبوری ہو، اذان کے علاوہ مسجد میں کسی اور کام کے لیے آواز بلند کرنا یا چیخنا پکارنا، خرید و فروخت کرنا، دنیاوی امور سے متعلق گفتگو کرنا، لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں جانا اگر لوگوں کو اس کی بو سے اذیت ہوتی سب کیا ہیں؟ مکروہات ہیں، مسجد کے مکروہات ہیں۔ جو مسجد کے سلسلے میں مکروہ چیزیں ہیں وہ یہ بیان کی گئی ہیں۔ کہنے قرآن کریم کے احکام۔ نمبر 1، قرآن مجید کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا چاہیے، یعنی قرآن کریم کو پاک رکھیں اور صاف رکھیں، اور اس کی تحریر و اوراق کا نجس کرنا حرام ہے، یعنی جو تحریر ہے قرآن کریم کی اس کا اور جو اس کے اوراق ہیں اس کا نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، اگر قرآن کی جلد نجس ہو جائے جس سے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو اس کا بھی پاک کرنا واجب ہے۔ جو قرآن کریم کی جلد ہے اگر وہ نجس ہو جائے اور اس سے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو وہ بھی پاک کرنا واجب ہے۔ تحریر قرآن کا چھونا۔ نمبر 1، بغیر طہارت، وضو، غسل، تیمم، یعنی بغیر وضو کے، غسل کے یا تیمم کے، جو جس پر واجب ہے، جس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر قرآن کی تحریر کو مس کرنا حرام ہے۔ آپ بغیر وضو کے قرآن کریم کے حروف کو نہیں چھو سکتے۔ اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ غسل کیجیے پہلے، پھر آپ جو ہیں وہ اس کے حروف کو چھو سکتے ہیں، ورنہ مس کرنا حرام ہے۔ اور اگر غسل واجب نہیں ہے، عام حالات میں انسان ہے تو وضو کرے جب چھوئے۔ ذیل کی تمام صورتیں بغیر وضو قرآن کی تحریر کو مس کرنے کے حکم میں شامل ہیں۔ جو نیچے بیان کی جا رہی ہیں وہ تمام صورتیں بغیر وضو کیے ہوئے قرآن کریم کی تحریر کو مس کرنے کے حکم میں شامل ہیں۔ کیا حکم ہے؟ قرآن کریم کی تحریریں، آیات و کلمات، یہاں تک کہ اس کے حروف اور حرکات بھی شامل ہیں،
یعنی قرآن کریم کی تحریر ہے، یعنی پورے جملے آیات لفظ نہیں بلکہ اس کے کلمات اور حروف بھی شامل ہیں، اس کو بھی آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ قرآن نمبر 2، جس چیز پر قرآن لکھا ہوا ہے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کاغذ ہو یا زمین، چاہے جس چیز پر لکھا ہو۔ قرآن کی تحریریں، آیات و کلمات، یہاں تک کہ اس کے حروف اور حرکات بھی شامل ہیں۔ جس چیز پر قرآن لکھا ہوا ہے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ کاغذ ہو یا زمین۔ آپ نے جہاں بھی لکھا ہوا دیکھا ہے قرآن کریم، اس کا حکم وہی جاری ہوگا۔ دیوار ہو یا کپڑا، کہیں بھی لکھا ہوا ہو، قرآن قرآن ہے، اس کا آپ کو وہی احترام کرنا ہے اور وہی احکام ہے اس کے جو کاغذ پر ہیں یا دوسرے جگہوں پر ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی فرق نہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ تحریر قلم سے لکھی ہوئی ہے یا چھپی ہے یا کسی پتھر وغیرہ پر کندہ ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ تحریر جو ہے وہ قلم سے لکھی گئی ہے یا چھپی ہے یا کسی پتھر پر کھودی گئی ہے، جس کو لکھتے ہیں مثلا کاٹ کے اس کو تراش کے، کسی بھی طریقے سے ہو وہ، اگر قرآن کریم کی آیات اور حروف ہے کلمات ہیں تو وہ سب ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ تحریر قرآن ہی میں موجود ہو، بلکہ اگر قرآن کی کوئی آیت یا کوئی لفظ بھی کسی دوسری جگہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مس کرنا بھی بغیر وضو کے حرام ہے۔ ہم آیت یہاں لکھ دیں دیوار پہ، بورڈ پہ، تو اس کا بھی مس کرنا، یعنی قرآن کریم میں ہی وہ آیت، جبھی آپ کو نہیں بلکہ جہاں بھی ہے وہ، یعنی پورا قرآن نہیں ہے، ایک آیت لکھی ہوئی ہے تو بھی اس کا مس کرنا بغیر وضو کے حرام ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں قرآن کریم کو مس کرنا حرام نہیں ہے۔ یہ صورتیں ہیں جو نیچے آ رہی ہیں، ان صورتوں میں قرآن کریم کو مس کرنا، چھونا حرام نہیں ہے۔ نمبر 1، شیشہ یا پلاسٹک لیمینیشن جیسے ہوتا ہے کہ اوپر سے چھونا، مثلا قرآن کریم جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ زیارت عاشورہ ہے میرے پاس، صحیح ہے، یہ زیارت عاشورہ ہے، اس کے اندر لکھے ہوئے حروف، صحیح ہے، تو اب اس پہ لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے، صحیح دکھ رہی ہے یہ سب آپ کو، لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ زیارت عاشورہ مثلا، ایسے قرآن کریم اگر ہے تو لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے تو اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی اسے چھو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ہاتھ حرفوں کو نہیں لگ رہا ہے۔ یا کوئی مثلا جو ہے وہ فریم میں کوئی سورہ فریم میں لگا ہوا ہے اور ہمارا ہاتھ اس کو نہیں لگ رہا ہے، آیت کو نہیں لگ رہا ہے، سورہ کو نہیں لگ رہا ہے، بلکہ شیشے پہ لگ رہا ہے ہمارا ہاتھ، تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ورق، جلد یا تحریر کے اطراف کو مس کرنا اگرچہ مکروہ ہے، مثلا قرآن کریم، جیسے یہ قرآن کریم مثلا مان لیں یہ قرآن کریم ہے، صحیح، جو لکھائی ہے یہ، صحیح، جو لکھائی ہے یہ قرآن ہے، اور یہ برابر میں جگہ بچی ہوئی ہے مثلا اس کے اطراف میں، صحیح، تو اس کو مس کرنا حرام نہیں ہے اگرچہ مکروہ ہے، بغیر وضو کے اس کو بھی چھونا حرام نہیں ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ قرآن کا ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو، البتہ اگر خدا کا نام ہے تو کسی بھی زبان میں ہو، بغیر وضو مس کرنا حرام ہے، جیسے لفظ خدا، یعنی اگر اللہ عز و جل کا نام ہے تو وہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، یعنی آپ خدا کہیں یا اللہ کہیں یا اور دیگر جو بھی اللہ کے نام ہے، چاہے وہ کسی زبان میں ہو، تو اس کا چھونا جو ہے وہ بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، وہ الفاظ جو قرآن اور غیر قرآن کے درمیان مشترک ہیں، جیسے مومن، الذین وغیرہ، اس آتے ہیں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور ویسے بھی عام زبان میں استعمال ہوتے ہیں لفظ یہ، تو اگر لکھنے والے نے قرآن کے قصد سے لکھا ہے، مثلا یہاں آپ لکھ دیں آپ مومن، مومنون، مومنین، صحیح، والذین، انما، صحیح، بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم کے، یا کلونا، اسلام قرآن میں بھی ہے اور ویسے بھی عربی زبان میں بولے جاتے ہیں، تو اگر لکھنے والے نے اس کلمات کو، جملوں کو قرآن کے قصد سے لکھا ہے تو بغیر وضو مس کرنا حرام ہے، اور اگر قرآن کے قصد سے نہیں لکھا ہے
تو پھر بغیر وضو کے مس کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ الفاظ مشترک ہیں، قرآن کریم سے خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہیں اور ویسے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے قرآن کریم کے اعتبار سے لکھا ہے، صحیح اس کے ارادے سے لکھا ہے، تو پھر ان کا بھی مس کرنا حرام ہے، اور اگر ویسے ہی لکھا ہے مثلا تو پھر حرام نہیں ہے۔ نمبر 4، مجنب کو سجدوں والے سورے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی تفصیل 10ویں سبق میں گزر چکی ہے۔ جس انسان پر غسل جنابت واجب ہے، یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ سورے نہ پڑھے جن میں سجدے واجب ہیں۔ وہ 4 سورے ہیں، آپ کو خوب یاد ہیں، قرآن کریم میں وہ 4 سورے ہیں اور 4 پاروں میں ہیں، یاد ہے نا آپ کو انشاءاللہ؟ بھلے مذنب پر قرآن سے متعلق بعض امور مکروہ ہیں، یعنی وہ انسان جس پر غسل جنابت واجب ہے اس کے لیے بعض امور مکروہ ہیں قرآن کریم سے متعلق۔ نمبر 1، 7 آیتوں سے زیادہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2، جسم کا کوئی حصہ قرآن کی جلد، حاشیے اور سطروں کے درمیان کی جگہ سے مس کرنا۔ نمبر 3، قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ایسا انسان جو مجنب ہے اسے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، قرآن کریم کو اپنے ساتھ نہ رکھے، جیسے بہت سے جیب میں رکھتے ہیں نا، اپنے ساتھ نہ رکھے، اور قرآن کریم کے حاشیے کو یا جلد کو یا سطروں کو اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ لگائے، مس نہ کرے۔ ان تمام کاموں کے لیے 7 آیت سے زیادہ کی تلاوت کرنا یہ سب مکروہ ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے یعنی قرآن پڑھنے، لکھنے اور حاشیے کو مس کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی عام آدمی عام حالات میں بھی، جنابت کی بات نہیں ہے صرف، بلکہ اگر آپ قرآن کریم کا حاشیہ چھونا چاہیں یا سطریں جو ہیں وہ کے درمیان جو جگہ حصہ باقی ہے اسے چھونا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے عام حالات میں وضو کرنا مستحب ہے۔ آپ پہلے وضو کیجیے، پھر قرآن کریم کی جلد اور حاشیہ یا جو سطروں کے درمیان جگہ باقی ہے اس کو چھوئیے۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ سلام کے احکام غداً سیجی، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔